السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے دنوں میں دو سوالات بڑے اہم ہیں اور پوچھے بھی جاتے ہیں عموماً۔ ان میں سے ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان دنوں میں ناخن کاٹنے اور بال کاٹنے کا کیا حکم ہے، اور دوسرا یہ کہ تکبیرات تشریق کس تاریخ سے لے کر کس تاریخ تک اور کتنی نمازوں میں کہنا ضروری ہے۔ ناخن اور بال کاٹنے کے حوالے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحج کا چاند طلوع ہو جائے تو اس کے بعد ناخن کاٹنے اور بال کاٹنے سے رک جاؤ۔ اس سلسلے میں علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ یہ ناخن کاٹنا اور بال کاٹنے سے رک جانا یہ مستحب ہے۔ اب یہ کیوں مستحب ہے اور اس کا حکم کیوں دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکا ہے، اس حوالے سے علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک میں یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ تشبیہ ہے حجاج اکرام کے ساتھ، چونکہ کہ ان دنوں میں حجاج اکرام بال اور ناخن نہیں کاٹتے، سو جو آدمی حج نہیں کر سکتا، قربانی وہ کر رہا ہے، تو وہ ناخن اور بال نہ کاٹ کر حجاج اکرام کے ساتھ تشبیہ کرتا ہے، مشابہت اختیار کرتا ہے، جس مشابہت کی بنیاد پر اللہ رب العزت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی بھی بخشش اور مغفرت فرما دیں۔ اور دوسری جو حکمت بیان کی گئی ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ اصل قربانی انسان کی قربانی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے کرم اور فضل کیا کہ اس کو کنورٹ کیا جانور کی قربانی کے ساتھ۔ گویا اصل قربانی انسان کی جان کی قربانی ہے، اور جان کے فدیے میں اللہ رب العزت نے جانور کی قربانی کو رکھا ہے اور یعنی اس کو مقرر کیا ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یعنی مالی قربانی رکھ دی جاتی اس کے بدلے میں، لیکن چونکہ مالی قربانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کا استحضار اتنا نہیں ہو سکتا تھا جتنا کہ جانی قربانی میں ہو سکتا ہے، تو اللہ رب العزت نے جانور کی قربانی رکھ کر اس یاد کو بھی قائم دائم رکھا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، اور یوں در حقیقت جانور انسانی جان کی قربانی ہی اصل تھی، لیکن اللہ رب العزت نے فضل اور کرم کر کے اس کو جانور کی قربانی کی طرف یعنی اس کو متبادل کے طور پر بتا دیا۔ سو یہ جانور جو انسان ذبح کرنے کے لیے مقرر کرتا ہے قربانی میں، انسان کی نیابت میں قربان ہو رہا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے گویا قربانی کے جانور کا ہر جز انسانی جان جو ہے قربانی کرنے والے کے جسم کے ہر جز کے بدلے میں قربان ہوتا ہے۔ سو جب قربانی کا جانور صحیح سالم قربان ہوتا ہے، اسی طرح انسان جس کی اصل قربانی تو انسان کی تھی وہ بھی صحیح سالم موجود ہو قربانی کے جانور کے قربان ہونے تک، تو اس اعتبار سے یہ جانور کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے، اس لیے کہ اگر کوئی ناخن کاٹے گا یا بال کاٹے گا تو گویا کہ جو پوری وہ قربانی اس کے اعضاء کی تھی ان میں سے وہ بال اور ناخن کم ہو جاتے ہیں، اس اعتبار سے اسے مستحب رکھا گیا ہے کہ یہ قربانی کے دنوں میں جانور یعنی بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے جائیں۔ البتہ یہ حکم مستحب ہے، فرض اور لازم نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو تکبیرات تشریق ہیں، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کس تاریخ سے شروع ہوتی ہیں؟ ویسے تو 9 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک یہ تکبیرات تشریق کہی جاتی ہیں۔ یہ 23 نمازیں تقریباً بنتی ہیں، اور ہر فرض نماز کے بعد مرد اونچی آواز سے اور عورت اتنی آواز سے کہ وہ خود سن سکے، کوئی دوسرا نہ سن سکے، ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ کہنا لازم اور ضروری ہے۔ البتہ یہ آج کے یعنی اس وقت کی یعنی شمسی اعتبار سے اور عیسوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ 28 جون سے کی فجر کی نماز سے شروع ہوتی ہیں، اور 2 جولائی کی عصر تک یہ تکبیرات تشریق کہنا لازم اور ضروری ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر امام صاحب بھول بھی جائے تو مقتدی اونچی آواز سے کہے تاکہ امام صاحب کو بھی یاد آ جائے، اور اگر کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو بھی وہ تکبیرات تشریق کا اہتمام کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔